جی السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. سیشن 1 جو پارٹ 1 تھا رادر ٹاپک ہیپینس، جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے خوش رہا جا سکتا ہے. تو خوش رہنے کے لیے ہمارے ایکشنز اور الفاظ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے کہے ہوئے یا 2 الفاظ یا ایک لفظ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، جب آپ فیس ٹو فیس کسی سے بات کرتے ہیں، تو کوئی ایک اچھا کہا ہوا لفظ اس سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں. یا یوں کہیے کہ آپ کسی کے گھر گئے، اس نے آپ کو کھانے پہ بلایا. یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے 6 یا 7 کھانے رکھنے کے وہ کوئی آپ کو ایک دال کھلا دے اور اس محبت سے کھلا دے کہ آپ خوش ہو جائیں. آپ کہیں یار کیا کس خوبصورتی اور کس جذبے کے ساتھ سے مجھے دال کھلائی. تو یہ تو ہے آپ کے بیہیویئر کے اوپر، آپ کے ایکشن کے اوپر یا آپ کے الفاظ کے اوپر. تو چلتے ہیں اعجاز صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں کہ الفاظ کیا رول ادا کرتے ہیں ہماری خوشی میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کھانے کا، کہ کسی نے کھانے پہ بلایا. جی اب ایک چیز نوٹ کریں، آپ اپنے بیٹے کی شادی پہ، ولیمہ پہ یا کسی ایونٹ پہ لوگوں کو بلائیں تو جاتے ہوئے عمومی طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کھانا بڑا اچھا، کھانا بڑا اچھا. کھانا بڑا اچھا. اب دیکھیں ہم نے اس سارے ایونٹ میں سب سے امپورٹنٹ کیا بنا لیا؟ کھانا، جو کہ اس ایونٹ کا ایک پارٹ ہے. اب اس کی کوئی امپورٹنس ایک جز ہے. ہاں اس کی امپورٹنس ہی کوئی نہیں. جی میں سر، سمجھتا ہوں ایک جز ہے. ایک جز ہے. لیکن ہم نے اسی کو سارا کچھ بنا لیا. وہ نا ایک دفعہ ایک صاحب کی بڑی چوری ہو گئی، زیادہ اماؤنٹ چوری ہو گئی. تو لوگ اس کے پاس دوست محلے دار آئے، اسے کہنے لگے یار اب بڑے بدقسمت آدمی ہے، بڑی مشکل سے آپ نے پیسے کمائے ہیں اور اتنی بڑی چوری ہو گئی ہے، آپ کو تو بڑا نقصان ہو گیا، بڑی بدقسمتی ہے آپ کی. تو شخص کہنے لگا کہ یار اس میں میری بدقسمتی نہیں ہے، یہ میری زندگی کا ایک پارٹ، ایک انسیڈنٹ، ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے. صحیح بات کہ میرا نقصان ہو گیا. میری پوری زندگی کو اب بدقسمت یا مجھے بدقسمت پلیز نہ کہ. جی جی. کچھ دن بعد، ہفتے 10 دن بعد، اتفاق سے پولیس نے ایک گینگ پکڑا جنہوں نے یہ واردات کی ہوئی تھی. اس کے سارے پیسے ریکور ہو گئے. اچھا. سارے پیسے ریکور ہو گئے. اور یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. پھر وہی دوست لوگ آئے سارے، ملک صاحب آپ تو بڑی خوش قسمت آدمی ہیں، آج تک سنا ہے کبھی اتنا بڑا نقصان ہو جائے، اتنے پیسے چلے جائیں اور واپس آ رہے اور ہمارے ملک میں، آپ بہت خوش قسمت آدمی ہیں. وہ شریف آدمی پھر یہی کہتا ہے کہ دیکھیے یہ میری زندگی کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، میری پوری لائف نہیں ہے کہ میرے پیسے واپس مل گئے تو میں بہت خوش قسمت ہوں. ایکچولی آپ کی میری لائف میں بھی ایسے ہی خوش قسمتیاں، بدقسمتیاں یا ایونٹس آتے ہیں. صحیح. سو ان ایونٹس کو ان کی ویلیو کے اندر ہی دیکھنا چاہیے. ویٹڈ ایوریج جو ہوتی ہے نا، جی اسی میں دیکھنا چاہیے. کسی چھوٹی سی چیز پہ کل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ویٹڈ ایوریج لوگوں کو سمجھا دیں، کچھ لوگ نہ سمجھ سکیں کہ ویٹڈ ایوریج کیا چیز ہے. ہر چیز کا کتنا شیئر ہے کسی اینڈ پروڈکٹ میں یا کسی پروفٹ اینڈ لاس میں، اسے ویٹڈ ایوریج کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کھانے کی میں بات کر رہا تھا. ہم نے وہ جو آپ نے بڑی محبت سے پہلے لسٹ بنائی ایک کہ میں نے کس کس دوست کو بلانا ہے. آپ نے زبانی بنائی یا لکھ کے بنائی؟ ٹھیک ہے. آپ نے مجھے امپورٹینس دی تو آپ نے مجھے بلایا. ٹھیک ہے. میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. آپ نے بہت سارے نام لکھے، کچھ کاٹ دیے کہ نہیں یار میں اتنے لوگوں کو نہیں بلانا چاہتا. تو اس میں سے فنل ڈاؤن کر کے میں ان دوستوں میں، چھوٹے بھائیوں میں آ گیا جن کو آپ نے بلایا. مجھے اسے ریکگنائز کرنا چاہیے. آپ کی مہربانی ہے. آپ کے 500 دوست ہیں، آپ نے ان میں سے 50 لوگوں کو بلایا اور میں ان میں شامل ہوں. صحیح بات. یہ آپ کی فیملی کا ایونٹ تھا اور باہر سے آپ نے 2-3 دوستوں کو، ہمسایوں کو بلایا، ان میں سے میں ایک تھا. میں اسے ویلیو ہی نہیں دے رہا. اس کے بعد آپ نے میرے بیٹھنے کا انتظام کیا، آپ نے مجھے آنے پہ ویلکم کیا. 4 دفعہ انہی سب لوگوں میں موجودگی میں پوچھا یار آپ خیریت سے ہیں، آپ کی کوئی کنوینئنس، انکنوینئنس، کوئی سپورٹ، کیا خدمت کروں آپ کی. میں اسے ویلیو نہیں دے رہا. ٹھیک. اس سارے میں اتنی سی، اس سیلیبریشن میں آپ نے مجھے اپنے گھر کا فرد یا اپنا دوست کے طور پہ بلایا. اس میں آپ نے کھانا بھی رکھا ہوا تھا، بٹ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کھانا ہے. یا میں جاتے ہوئے کہہ رہا ہوں شاہد صاحب مٹن ٹھیک نہیں سی بنے ہوا یار. اب میں وہ آپ کا کہا ہوا ایک لفظ آپ کی سارا موڈ خراب کر گیا، آپ کی ساری ایفرٹ خراب کر گیا. جی. کیا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ مٹن کھایا؟
صحیح بات. یا میں نے زندگی میں آخری دفعہ مٹن کھایا ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی مٹن نہیں ملنا. جی سو ہمیں اپنے رویے بدلنے پڑیں گے. اب میں نے آپ کی خوشی کو خراب کر دیا جب میں کہتے ہوئے یہ نکلا سر کھانا اچھا نہیں تھا, یا مجھے جی شاید صاحب میں نے بوتل نہیں ملی. میں یہاں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ پلیز پلیز. مجھے اب یاد نہیں, ایک بادشاہ تھے مسلم کنگ, مجھے سڈنلی ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے. وہ اپنے ایک وزیر تھا, اس کی بڑی قدر کرتے تھے. باقی سارے وزیر بڑے جلس ہوتے تھے کہ یار یہ جو اس کی طرف اس کا رجحان ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نا. تو وہ ایک دن کوئی بندہ آیا تو انہوں نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے کھکڑی لے کے آیا ہوں, کھکڑی خربوزہ, تو یہ بڑا زبردست ہے. تو بادشاہ نے کہا اچھا لاؤ یار, بڑی مہربانی. تو اس کو کوئی نام دیا جو لایا تھا, اور چھری منگوائی اور پلیٹ منگوائی, اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی ایک کاش کاٹی اور اپنے اس وزیر کو دی جس کو وہ پسند کرتا تھا کہ لو یا کھاؤ. اچھا باقی بڑے جلس ہو رہے تھے کہ یار صرف اس کو دیے ہمیں دیے. سو امپورٹنٹ. تو کسی دوسرے وزیر نے کہا بادشاہ سلام ہمیں بھی دیں. انہوں نے کہا ہاں تم بھی لو. اب وہ جو وزیر تھا جس کو دی پہلے, وہ بڑے مزے سے لے کے بڑا انجوائے کر رہا, ہنس رہا اور کھا رہا. تعریف کر رہے. جب دوسرے کو دی تو اس نے جیسے ہی رکھا منہ میں اور اس کو تھوک دیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو بڑا کڑوا ہے, میں تو نہیں کھا سکتا یہ. بادشاہ سلامت نے کہا, جو اس کا خاص وزیر تھا جس کو پسند کرتا تھا, جو کھا رہا تھا بڑے مزے لے کے, اس نے کہا کہ یار تو یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا کڑوا ہے اور تم اس کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے ساری زندگی ہمیں اتنی مزے کی چیزیں کھلائی ہیں, اس میں سے اگر ایک دفعہ یہ کڑوی کھلا دیا تو کیا ہوا؟ ایگزیکٹلی. یہ بالکل آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ملتا ہے. ایک بوڑھی عورت آتی اور کھیر لے کے آتی ہے, اور رسالت مآب کی عادت یہ تھی کہ آپ ایک چمچ لے کے, ایک نوالا لے کے, جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا ان میں تقسیم کر دیتے یا دے دیتے تھے, انہیں شیئر کرتے تھے ان سے. وہ شیئرنگ از کیئرنگ اینڈ شیئرنگ از ہیپینس, اس پہ بھی بعد میں آئیں گے. تو ایک دن ایک کھیر آئی تو رسالت مآب نے کسی کو نہیں دی. وہ جتنی بھی کوانٹٹی تھی وہ خود کھا گئے, اور اس خاتون کو کہا کہ بڑی اچھی تم نے کھیر بنائی, مجھے بڑی اچھی لگی. وہ بڑی خوشی سے واپس چلی گئی. تو جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں, انہوں نے پوچھا سرکار آپ تو ہمیشہ شیئر کرتے ہیں, آج آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس نے غلطی سے میٹھے کی بجائے نمک ڈال دیا تھا, اور اتنی ہی تعداد میں جتنا میٹھا ڈالنا چاہیے تھا, تو کھیر کڑوی تھی. میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نے یہ تمہیں دی اور تم میں سے کسی ایک نے بھی یہ کھاتے ہوئے اپنا مزاج خراب دکھایا, جو واقعہ میں نے بیان کیا جی, تو وہ اس کا جو دل ٹوٹے گا نا. تو میں نے اس لیے ساری یہ ایتھکس کی کتنی بڑی مثال سر, یہ معراج ہے نا ایتھکس, یہ تو خیر معراج ہے نا. ہم اس کو بھول گئے. اچھا یہ کیوں ہے؟ ریلیٹیبلٹی ہے نا. میں ڈھونڈتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ جتنے بڑے لوگ دنیا میں آئے, انبیاء آئے, یہ کیا کرنے آئے؟ مجھے آپ کو بتانے آئے کہ دس از دا وے ہاؤ ٹو لیو لائف. اب اس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ خاتون کتنی خوش گئی کہ مجھے پسند ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشی کمائی کہ ایسی چیز کھا کے اس کا دل وہ خوش ہوئی, اس کا دل رکھا اور بتایا. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, خوشی کی بات ہے نا. میری برتھ ڈے 30 مارچ ہے جی. پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو, میرے دوستوں کو کنفیوژن ہے 31 مارچ کی. اوکے ٹھیک. سو مجھے 31 مارچ کو بھی برتھ ڈے کے فون آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک دفعہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے 1 اپریل کو مجھے فون کیا صبح 8:30 بجے. میں نے فون اٹھایا, سر ہیپی برتھ ڈے. کہ تھینک یو بیٹا. سر میں نا نفٹ کی ٹریننگ پہ اسلام آباد آیا ہوں, ابھی ٹریننگ 9 بجے شروع ہونی ہے اور یہ 6 بجے ختم ہونی ہے, اور مجھے موقع نہیں ملنا تھا آپ کو برتھ ڈے وش کرنے کا, تو میں نے کہا میں جانے سے پہلے آپ کو برتھ ڈے وش کر دوں. اب یہ اس کی مہربانی ہے نا, وہ کتنی میری کیئر کر رہا ہے, محبت کر رہا ہے اپنے استاد سے بڑے ہونے کے ناطے. آپ اسے یہ بھی کہا تھا یار تمہیں میری برتھ ڈے یاد نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور ادروائز اگر میں کہتا کہ یار میری برتھ ڈے 2 دن پہلے تھی, یہ ایسے کہہ دیتے جی تمہیں آج یاد ہے, وہ خوشی سر وہ آئندہ کبھی مجھے برتھ ڈے وش نہیں کرے گا. اور میں ایک بات شاید سب کہتا ہوتا ہوں, خوشی اور مبارک کبھی پرانی نہیں ہوتی. جب بھی آپ کو مبارک دی جائے گی نا آپ خوش ہوں گے, آپ کو اچھا لگے گا.
جب بھی آپ میری طرف مٹھائی بھیجیں گے، آج بھیجیں یا 10 دن بعد بھیجیں کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے یا آپ کے بیٹے نے یہ چیز کیا ہے یا آپ کی یہ اچیومنٹ ہے، تو آپ کو بھی خوشی ہوگی، مجھے بھی خوشی ہوگی. تو نہ خوشی پرانی ہوتی ہے نہ مٹھائی پرانی ہوتی ہے، سوچ کی بات ہے، سوچ کی، صرف سوچ کی بات ہے. ہم بات کرتے ہیں لفظ کی، جی جی، جہاں سے آج ہم نے یہ شروع کی تھی جی سیشن. جی، سر والد باپ اردو میں ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے جی کوئی مجھے کہے آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے یا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، تو مجھے اس میں عزت محسوس ہوگی. اگر مجھے کہے تمہارا باپ کیا کرتا ہے، بڑا فرق، وہی لفظ ہے، وہی لفظ ہے، مطلب ہے کہ میرے والد کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک جگہ والد کا لفظ تو مجھے خوشی ہوئی، مجھے آنر فیل کی. وہی لفظ اس کے متبادل باپ استعمال کیا تو میں تکلیف. اب لوگوں کو ہم اپنے کلچر میں سنتے ہیں یار تو بڑا چیتا ہے، صحیح بات. آپ اسے کی طرح کہیں تو بڑا جانور ہے، تو دیکھیں کیا کرے گا، تو سر پھاڑ دے گا نا. سر پھاڑ دے. تو کیا چیتا جانور نہیں ہوتا؟ ہاں، لیکن چونکہ چیتا از اے سمبل آف اچیومنٹ، ہاں، آف فاسٹنس، آف پاور، تو انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے بڑی اچھی چیز سے تشبیہ دی ہے. صحیح بات. جی اور اگر یہی کہیں کہ تو بالکل یار تو جانور ہے، بہت سپیڈ پہ گیا ہے، بہت سپیڈ پہ ہے، تجھ میں بڑی طاقت ہے، تو وہ لفظ اتنے امپورٹنٹ ہے. میرے منہ سے جو لفظ نکل گیا وہ میرا نہیں تھا. اس لفظ نے مجھے عزت دلانی ہے، اس لفظ نے میری عزت کم کرنی ہے، صحیح بات ہے. اس لفظ نے آپ کو اور مجھے دونوں کو خوشی دلانی ہے. جی آپ کا ایک ریسورس ہے، کلیگ ہے، امپلائی ہے، وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے، ہمیشہ آپ خوش ہوتے ہیں. ایک دن وہ ٹھیک کام نہیں کر سکا، اب ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں، برا بھلا کہیں. دوسرے آپ اسے کہیں یار جنید تم تو ہمیشہ کام بڑا پرفیکٹ کرتے ہو، کوئی طبیعت تو نہیں خراب، کوئی پریشانی تو نہیں، بیٹھو یہاں، کوئی گھر کی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی ڈسٹربنس ہے تو مجھے جاؤ، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا، تم بہت توجہ سے کام کرتے ہو، اگر میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں تو بتاؤ میں رول پلے کروں. سر 2 ڈفرینٹ سینیریوز، رزلٹ وہی ہے، دونوں خوش بھی ہیں، لائلٹی بھی بڑی، محبت بھی بڑی. سو ہیپینس از واٹ آئی وانٹ. یہ شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے، کسی دن آپ جائیں کسی شادی پہ تو اتفاق سے کسی اور کی ٹائی اور آپ کی ٹائی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، آپ اسے بڑی خوشی سے جا کے ملتے ہیں. بالکل جی کہ یار تم نے بھی وہی ٹائی لگائی ہوئی ہے، میں نے بھی وہی ٹائی لگائی ہوئی ہے. صحیح بات. آن دا ادر ہینڈ ہمارے کلچر کی فیمیلز اگر وہی سوٹ کسی اور نے پہنا ہوا ہے تو بس پھر سمجھو اس سے تو دوستی زندگی میں نہیں رہتی، اس سے تو نہیں ہو سکتی، اس سے تعلق اچھا نہیں رہتا. خوشی تھی ایسی تیسی پھر. جی سر، تو یہ ایک ہی ایکشن ہے، ایک ہی سچویشن ہے. آپ اسے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار میں دیکھ کے آیا ہوں، تو جانتے نہیں آپ اسے، آپ دیکھ کے آؤ تم نے بھی وہی ٹائی پہنی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، بڑا مزہ آیا یار. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدھ منٹ ہے مجھے اجازت ہے. سر میں نے تھوڑے دن پہلے میرے گلاسز میں نے کسی کو دیے چینج کرنے کے لیے، تو اس نے گلاسز چینج کیے اور غلطی سے اس نے میرا فریم توڑ دیا. تو مجھے کہنا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے، میں نے کہا یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا، کہتا نہیں ہو سکتا. تو یہ فریم بڑا ایکسپینسو تھا، تو خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں وہ فریم لے آیا. کل میں جا رہا تھا کہیں تو مجھے راستے میں ایک شاپ نظر آئی، تو میں گاڑی وہاں پہ کھڑی کی، یہی آپٹیشین تھا کوئی، تو اس کی اچھی شاپ بنی تھی. میں اندر گیا، میں نے اسے کہا کہ السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا میں گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی یہ شاپ یہاں ہے، اور جب میں نے دیکھی ہے تو مجھے بہت اچھی لگی ہے، آپ نے اس کو بہت اچھا ڈیولپ کیا. کس کا آئیڈیا ہے؟ کہتا ہے میں نے خود ڈیزائن کیا اور میرا یہ شوق تھا اور میں نے ڈیزائن کیا. میں نے کہا یار اٹس ویری گڈ، ریئلی اٹس اپریشیبل. تو اس نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ. کہتا ہے خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا یہ میری گلاسز تھے، یہ میں نے کسی سے ٹھیک رہے تھے، اس سے غلطی سے ٹوٹ گئے، تو آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں؟ کہ جی نہیں بھی کر سکتا تو آپ کا ضرور کروں گا، آپ مجھے دیجیے. میں نے کہا جب اس نے آدھا گھنٹہ لگایا اور اس نے گلاسز ٹھیک کر کے پرفیکٹ کر کے مجھے دے دیے. میں نے کہا کمال کر دیا یار، یہ تو بڑا زبردست ہو گیا ہے، کتنے پیسے دوں؟ کہتے نہیں یہ سارے کے پیسے آپ نے میری شاپ کی اتنی تعریف کی ہے، میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا. میں نے کہا یار شاپ تعریف تو میں نے جو کرنی تھی وہ تو جو آپ تعریف کے قابل تھے تو میں نے کی. کہتا رہی آپ کی تعریف سے مجھے خوشی بڑی ہوئی ہے. چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو خوشی دے سکتے ہیں تو آپ نے 2 لفظ ہی بولنے ہیں. جی ایسے ہی سر، یہ لفظ ہی آپ کو عزت دلاتے ہیں نا جی، لفظ ہی آپ کو دوسرے سے دور کرتے ہیں. مجھے میں بھی بات پچھلی سیشن میں کی تھی، پیپل برنگ اسمائل، سم
صحیح. when they come, some when they go. ٹھیک ہے, تو اس کو اگلے سیشن میں. جی ضرور. جی دوستو, اعجاز صاحب کی گفتگو تو بڑی مزے کی ہوتی ہے. دل تو نہیں کرتا کہ درمیان میں روکوں اور اس کو اگلے پارٹ تک اس کو شفٹ کیا جائے, بٹ ہم سیشن کو زیادہ لمبا بھی نہیں کر سکتے, وہ انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے سم ٹائم, لوگوں کا ٹائم نہیں ہوتا اتنا دیکھیں کہ لمبے سیشن. تو توجہ کے لیے شکریہ, انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے اگلے سیشن میں. السلام علیکم.